بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی زمان علی امتی یفیرون من العلماء والفقہاء ففی بدلیہم اللہ تعالی بثلاث بالیات الاولی یرفع البرکۃ من کسبہم والثانیۃ یسلط اللہ تعالی علیہم سلطان ظالمہ والثالثۃ یخرجون من الدنیا بغیر ایمان۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا یا ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ علماء کرام اور فقہائے اعظام سے بھاگیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کو تین بلاؤں میں، تین مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر ایک، ان کی کمائی سے برکت اٹھ جائے گی۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حاکم یعنی کہ ان کی ملک کا وزیر اعظم مسلط کر دے گا، بادشاہ مسلط کر دے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جائیں گے۔ یہ تین نقصانات ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو علماء کرام اور جو فقہائے اعظام ہیں ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھیں، تین بڑی بڑی چیزوں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ جو بندے علماء سے نفرت کرتے ہیں اور جو بندے علماء کو ہلکا جانتے ہیں، یعنی کہ ان کی نظروں میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین نقصانات ان کو دنیا میں اٹھانے پڑیں گے۔ تین نقصانات۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کی کمائی سے برکت اٹھ جائے گی، جتنا مرضی یہ کما لے۔ اب دیکھیں نا، آج جو سچویشن چل رہی ہے، آج کے سچویشن کے مطابق آپ دیکھیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھ لیں، آپ کہیں گے جی ہمیں بڑی محبت ہے پوری دنیا کے کہ الحمدللہ ہم علماء سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت کا دار و مدار اس چیز پر ہوتا ہے کہ زبانی کلامی نہیں ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا دور فی الحال میں اس کا عمل کیا ہے۔ ایک سائڈ پہ آپ کسی عالم کی تقریر کروا دیں، آج کے موجودہ دور کی بات کر، آپ کسی عالم کی بازار میں تقریر رکھوا دیں، انہوں نے کہ جی آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا شروع کر دیں، اور ایک سائڈ پہ آپ کوئی فحاشی والا کوئی معاملہ شروع کر دیں، وہاں پہ مثال کے طور پر کوئی ڈانس وغیرہ کسی کا شروع کروا دیں یا کوئی شو وغیرہ شروع کروا دیں، تو آپ اس وقت دیکھیے گا کہ اس ادھر کون ہے اور ادھر زیادہ کون ہے۔ یقین مانے میں آپ کو لے کے دیتا ہوں کہ مولوی کی تقریر لوگ زیادہ سے زیادہ تقریباً 100 آدمی بیٹھ جائے گا، 200 آدمی بیٹھ جائے گا، مگر وہاں پر آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو آج یہ سچویشن اس وقت بن چکی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر ایک آدمی کس چیز کا رونا رو رہا ہے؟ پیسوں کا۔ ہر ایک آدمی کس چیز کا رونا رو رہا ہے کہ جناب مہنگائی بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے۔ دیکھیں، اگر مہنگائی ہے کوئی بات نہیں، اللہ پہ توکل رکھیں، آپ اللہ پہ ایمان رکھیں۔ میں کہتا ہوں جس بندے کا اللہ پہ توکل، اللہ پر ایمان ہے نا، تو مہنگائی جتنی مرضی ہے حکومت کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا رزق کا کہ میں نے تمہیں رزق دینا، میں نے دینا۔ اب آپ دیکھ لینا، کتا کون سا کاروبار کرتا ہے؟ یہ چرند پرند جو اڑتے ہیں، یہ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ ان کی کیا فیکٹری ہیں؟ مگر کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یقین مانے کتے بھی کھا کر سوتے ہیں، بلے بھی کھا کر سوتے ہیں، شیر جو بھی ہے یہ جنگلات میں، اللہ تعالیٰ سب کو رزق کھلا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رزق کا وعدہ کیا کہ میں رزق تمہیں دوں گا، رزق کے پیچھے تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، پھر ایک عجیب بات ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس چیز کے پیچھے ہماری کوشش سب سے زیادہ ہے، اور جس چیز کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا اس کے پیچھے ہماری بالکل بھی کوشش نہیں ہے۔ اب دیکھو، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یقین مانے ہم حلال نہیں دیکھتے، حرام نہیں دیکھتے، نماز کو نہیں دیکھتے، زکوٰۃ نہیں دیکھتے، رمضان نہیں دیکھتے، کوئی چیز نہیں دیکھتے، مگر ہم بھاگتے ہیں کس کے پیچھے؟ رزق کے پیچھے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں کیا کہ میں جنت ہر کسی کو دوں گا، مگر جنت کے پیچھے کوئی آدمی نہیں جا رہا۔ جس چیز کا وعدہ ہے اس چیز کے پیچھے ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگی جاتے ہیں، یہ تو ویسے بھی ملنی ہے، اور جس چیز کا وعدہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک آدمی ذرا برابر بھی لفا لپکنے کے لیے تیار نہیں۔ آج آپ دیکھیں نا، یہ سچویشن ہماری بن چکی ہے، علماء کے ساتھ کسی کو محبت نہیں ہے، کسی کو محبت نہیں۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کسی کو محبت نہیں ہے۔ جس بنا پر آپ دیکھیں، یقین مانے 30,000 کمانے والا بھی رو رہا ہے اور 3 لاکھ کمانے والا بھی رو رہا ہے۔ 30,000 اور 3 لاکھ یہ دونوں کمانے والے رو رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی یہ رونا رو رہا ہے کہ ہماری کمائی میں برکت نہیں ہے، ہماری کمائی میں اگر برکت ہے آجتیں فیسیں دینی ہوتی ہیں، گھر کے کرائے، یعنی کہ سارا رونا کیا ہوتا ہے؟ اسی چیز کا، کمائی کا۔ مگر آپ ذرا یعنی یقین مانے، یہ دورہ حاضر میں آپ اپنے کسی بھی امام مسجد سے جا کے پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ جا کر پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے،
अब यकीन माने मोहम्मद जी की तनख्वाह भला कितनी होती है? 10 से 12 हज़ार रुपये, 10 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह, इससे ज़्यादा नहीं होती। यकीन माने मेरे उस्ताद हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, शेखुल हदीस हैं, इतने पाकबाज इंसान हैं कि एक गलत आदमी भी उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इतना जैसे ये सफ़ेद कपड़ा होता है ना, इससे भी ज़्यादा उनका दामन साफ है। सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह उनकी 17 हज़ार रुपये है, 17 हज़ार रुपये तनख्वाह। 17 हज़ार रुपये के अलावा वो कहीं पढ़ाते नहीं है, कोई ट्यूशन पढ़ा रही, कोई इधर से ले लिया उधर से। दूसरी बात है किसी का पैसा भी नहीं लेते। वो कहते हैं ये ना हो कि ये आदमी मुझे हदिया 1000 रुपये देकर चला गया, ये ना हो कि इसकी कमाई हराम और मैं हराम खा लूँ। लिहाजा मैं किसी का हदिया भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे शक शोभा पड़ता है कि अगर एक आदमी ने आके मुझे 1000 दिया कि ये मैंने आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दिया, हदिया दिया, तो ये ना हो कि मैं ये खा लूँ और ये हराम की कमाई हो, या ये बैंक की कमाई हो, या ये सूद की कमाई हो। लिहाजा मैं शोभे वाला पैसा भी नहीं लेता। इसके बावजूद यकीन माने देखें, अल्लाह गवाए उनके पास अपनी मोटरसाइकिल भी है, उनके पास कार भी है, उनका अपना घर भी है। उनके हालात मैं जानता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 8 साल तक रहा हूँ। 8 साल तक मुझे पता है। आपको पता है कि एक आदमी किसी के पास घंटा बैठ जाए तो उसके किरदार का पता चल जाता है। 1 घंटा, 8 साल तक मैं उनके पास रहूँ, इतना होने के बावजूद, थोड़ी तनख्वाह होने के बावजूद, मगर यकीन माने उनके घर का सारा सरकट, और घर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने उनको कहाँ दिया? ऑफिसर कॉलोनी। ये VIP है ना इशारा, इसके करीब ऑफिसर कॉलोनी है, ओल्ड ऑफिसर कॉलोनी, वहाँ पे उनका अपना घर है। ये क्या है निज़ाम सारा? यकीन माने अल्लाह पे तवक्कल कर देखें, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, आप कभी जिंदगी में परेशान नहीं होंगे। उलमा तबके के साथ मोहब्बत करके देखें, क्योंकि यही तबका है कि जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगा। यही तबका है कि जो आपको बराह रास्त अल्लाह ताला से मिलाएगा, अल्लाह के रसूल से मिलाएगा क़यामत के दिन। बराह रास्त आपको नहीं पहचान होगी कि हमारे नबी कौन है, आपको नहीं पता चलेगा कि अल्लाह का रुख कैसे होगा, आपको नहीं पता होगा कि मुलाकात कैसी होगी, किसी को नहीं पता होगा। यही उलमा खड़े होकर बताएंगे। यकीन माने यहूदियों ने, ईसाइयों ने, कादियानियों ने, इन्होंने अन तक मेहनत की है कि इस मुसलमान कौम को दीन से निकाला जाए, दीन से निकाल कर इसको दूसरी तरफ लगाया जाए। इनके लिए हम करें क्या? मैं कसम खाकर कहता हूँ, इन लोगों ने मेहनत किस बात पर की है? इन्होंने कहा कि सबसे पहले इन लोगों को उलमा से हटाओ, इन लोगों को इनसे दूर करो। अगर आप इनको इनसे दूर करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली भटक जाएंगे, ऐसे भटक जाएंगे। उसकी वजह भला क्या? अब आप देखें, आप जुमे में आ जाते हैं मस्जिद में जुमा सुनने के लिए, आप तकरीर सुनते हैं, तकरीर सुनते सुनते आपको ऐसी बात का इल्म हो जाता है जो आपकी जिंदगी में पहला नहीं होता। अब आपके दिल में बैठ गई जनाब ये काम हराम है, मैंने आइंदा की बात नहीं करना। आपकी ज़हन में एक और बात बैठ गई, जनाब ये काम सुन्नत के खिलाफ है, ये मैंने नहीं करना। आगे आ चलो, ये काम मैंने नहीं करना। अब आपके ज़हन में ये बैठ गया, इधर हो जाओ, तो ये काम अभी आपके ज़हन में बैठ गया कि आइंदा के बाद मैंने ये काम नहीं करना। उलमा आपको बताते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, अल्लाह से मिलने का तरीका क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाने का तरीका क्या है, कुरान को सीखने का तरीका क्या है, कलमा सीखने का तरीका, अपनी ईमान को मजबूत और कभी बनाने का तरीका क्या है, ये उलमा बताते हैं आपको। इन लोगों ने इस चीज़ पर मेहनत करके इन लोगों ने क्या किया? आपको इससे दूर किया। इनकी मेहनत बिल्कुल कामयाब हो गई। मैं कहता हूँ आज इनको 100/100 नंबर मिलने चाहिए इन लोगों को, कि जिन लोगों ने ये मेहनत की है, आज आप देख लेना माशरे में, यकीन माने आपके माशरे में इतना हकीर वो आदमी नहीं कि जो गली में झाड़ू लगाने वाला या गटर साफ करने वाला, मगर इनकी नजरों में वो बना दिया कि जो आपकी मस्जिद का इमाम है ना, वो सबसे हकीर आदमी। आप देख लें, ये हदीस है आपके सामने, ये हदीस मैंने पढ़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया करीब एक ज़माना मेरी उम्मत पे आएगा, सियाती ज़मान अला उम्मती, कि मेरी उम्मत पर इन करीब एक ज़माना आएगा, इन लोगों को दूर किया जाएगा उलमा से, इनको दूर किया जाएगा फुकहा से, जो मसाइल सिखाते हैं, कुरान सिखाते हैं। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिन लोगों के दिलों में उलमा का बुग़्ज़ होगा, फुकहा का बुग़्ज़ होगा, तो याद रखना फिर ये 3 नुकसानात उनको उठाने पड़ेंगे। उनकी कमाई में बरकत नहीं होगी। 3 लाख कमाएंगे, 3 करोड़ कमाएंगे, फैक्ट्रियाँ होंगी, पैसे होंगे, रेल पेल होगा, मगर इनकी कमाई में बरकत नहीं होगी। वो बरकत क्या चीज़ है? अगर एक आदमी 1 करोड़ है, रात को सोते वक्त उसकी चीखें निकलती, उसके पास सुकून नहीं है। जिंदगी का सबसे कामयाब तरीका, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरी जिंदगी आसानी वाली बन जाए, और कामयाब जिंदगी किसको कहते हैं? मेरी नज़र में कामयाब जिंदगी वो नहीं कि एक आदमी की डिफेंस में खोटी हो, उसके नीचे कार हो, बड़ा बंगला उसका, और इसके जनाब इधर भी गार्ड उधर भी गार्ड, उसका सुबह शाम खाना जो ना हिरन और बटेर हो। ये कामयाब जिंदगी नहीं है। कामयाब जिंदगी ये कि जैसे आप बिस्तर पर पड़ जाओ और आपको सुकून आ जाए, नींद आ जाए, ये कामयाब जिंदगी। यकीन माने एक अमीर आदमी डिप्रेशन का शिकार है,
اس کا ذہن کام نہیں کر رہا کس بات پہ کہ جناب میری فلاں جگہ پہ فیکٹری، اس کا حساب، اس کا حساب، اس کا حساب، اس کا حساب، یہ سارے حساب لگا لگا کے اس وقت وہ خود بے حساب ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے رات کو نیند صرف پانے کے لیے، نیند کو حاصل کرنے کے لیے، یقین مانے کہتا ہے میں 1,000 2,000 روپے کی گولی کھاتا ہوں، اور وہ گولی کیا کام کرتی، صرف 1 سے 2 گھنٹے مجھے آرام آتا، اس کے بعد پھر میری آنکھ اٹھ جاتی، پھر رات کو میں اٹھ جاتا ہوں، پھر مجھے گولی کھانی پڑتی ہے۔ گولیاں کھا کھا کر میں نے اپنا میدا خراب کر لیا، تباہ کر لیا میں نے میدا۔ آپ اور میں شکر نہیں کرتے خدا کا، یقین مانے ابھی چارپائی ہم سے دور ہوتی ہے، ہماری آنکھیں پہلے بند ہو جاتی ہیں۔ یہ راحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ انسان کی تھکاوٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ آپ کہتے ہیں نا کہ جتنی زیادہ تھکاوٹ ہوگی بندے کو نیند آئے گی، تھکاوٹ کی بنا پہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق انسان کو نیند آتی، اس مطابق آتی۔ لہٰذا ان لوگوں نے چالے کر کے کیا کر لیا، ان لوگوں نے آپ کو دور کر دیا علماء سے، یقین مانے۔ اور دوسرا بڑا نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا بڑا نقصان جو میرے نزدیک سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس آدمی کو، چاہے وہ قرآن پڑھ چکا ہے، چاہے وہ حدیث پڑھ چکا ہے، چاہے وہ 60 70 حج کر چکا ہے، چاہے وہ ہزاروں حج کر چکا ہے، مگر اس آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، دنیا سے ایسے چلے جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ مومن ہے، لوگ سمجھیں گے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لوگ سمجھیں گے اس نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، لوگ سمجھیں گے اس نے حج عمرہ کیا ہوا، مگر اندر سے وہ کچھ نہیں ہوگا، ایمان سے بالکل عاری ہوگا، ایمان سے خالی ہوگا۔ کئی ایسے لوگ ہیں یقین مانے ان کے جنازے ہو چکے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بعض اولیاء کو دکھا دیتے ہیں، بعض صلحاء کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ مرنے والا آدمی کافر ہو کے مرا ہے، کافر ہو کے مرا ہے۔ اور کئی لوگ کے ایسے واقعات آئے ہیں کہ یقین مانے قبر ان کی کھودی گئی ہے، جیسے قبر کھودی گئی ہے، قبر کھودنے کے بعد ان کی قبر میں یقین مانے کیڑے اور سانپ نکل آئے، سانپ نکل آئے صرف اسی آدمی کے، اور بار بار جگہ بدل بدل کے اس کے لیے قبر کھودی گئی، تو بدلنے کے بعد کیا ہوا کہ سانپ اور کیڑے نکلے وہاں سے۔ جب مسئلہ پوچھنے میں پوچھا گیا کہ یہ آخر کیا وجہ، اس نے کہا اس کو جہاں مرضی اس کو مدینہ کے بازار میں بھی دفنا دو گے نا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اس کے لیے کیڑے پیدا کر دیں، کیونکہ یہ نبی کا گستاخ ہے، کیونکہ نبی کا گستاخ ہے، اس کو کوئی جگہ معافی نہیں ملے گی، لہٰذا اس کو دفنا دو۔ اور دوسری بات مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں، جو لوگ علماء سے دوری رکھتے ہیں، یہ لوگ جیسے ہی قبر میں رکھے جائیں گے نا، قبر میں رکھے جائیں گے، مولانا احمد لاہوری احمد فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے طریقہ یہ، اگر خانہ کعبہ اس طرح ہے تو قبرستان ہم نے اس طرح، یعنی کہ ہم نے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہوا کس طرح ہم نے مردے کو دفنانا۔ اب ہم نے مردہ کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد ہم اس کے کفن کی گرہ کھول دیتے ہیں، پاؤں والے بھی سر والے بھی، اس کے بعد ہم اس کا چہرہ کیا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، چہرہ ہم اس طرف کر دیتے ہیں۔ یقین مانے کہتے ہیں کہ قبر میں دفنانے کی دیر ہوتی، پہلی سلیب رکھنے کی دیر ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کا منہ اس طرف کر دیتے خانہ کعبہ سے، کہ بھائی ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، اس لیے نہیں دیکھنا کہ آپ تو کبھی اس راستے کو پسند ہی نہیں کرتے، اس راستے پہ چلنے والے کو پسند نہیں کرتے تھے، چلنے والے پہ پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اس طرف نہیں، اب اس طرف دیکھو، اس طرف دیکھو۔ یہ بہت بڑی یقین مانے آج کی دور پہ یقین مانے جتنا آپ مسجد سے دور ہوں گے، جتنا آپ کسی عالم سے دور ہوں گے، جتنا آپ قرآن اور حدیث سے دور ہوں گے، یقین مانے آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور۔ یقین مانے نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، نیکی نہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، اور ایمان بعض دفعہ لکھا ہوا کہ ایمان گڑتے ایسے کہ آٹے میں نمک رہ جاتا ہے، اور پھر وہ نمک پہ جیسے پانی بہا دیا جائے تو وہ پانی کو لے جاتا ہے نا، وہ نمک کو لے جاتا ہے، اسی طرح پھر ایک جھونکا آتا ہے فحاشی کا، بے حیائی کا، وہ آپ کے سینے سے بالکل ایمان نکال دیتا ہے، پھر رہتا کچھ نہیں ہے۔ مسلمان کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہو جائے، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہو جائے، وہ مسلمان دنیا کا کامیاب ترین، دنیا کا امیر ترین آدمی کہ جس آدمی کے پاس ایمان ہو، اور جو آدمی ساتھ اپنی ایمان لے گیا۔ اور دنیا کا بدبخت ترین آدمی وہ ہے، دنیا کا سب سے ذلیل آدمی وہ ہے کہ جس کے سینے میں ایمان نہیں، اور جاتے وقت بھی اس کے سینے میں ایمان نہیں تھا، یہ سب سے خسارے والا آدمی ہے، سب سے خسارے والا آدمی۔ اب آپ دیکھیں نا علماء کی شان، کہ یہ علماء کون ہے، یہ حدیث قرآن مجید میں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو علماء ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کے۔ دیکھیں سب سے بڑا اعزاز اس امت کے علماء کو ملا ہے، وہ کیا کہ آج کوئی وزیر اعظم کا نائب بن کر وہ کیا کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ جی میں نائب ہوں وزیر اعظم کا، میں ڈپٹی کا نائب ہوں، میں ڈپٹی اسپیکر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، سارے فخر کرتے ہیں۔ وہ آدمی فخر کیوں نہ کرے کہ ہمیں یہ لقب ملا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں،
سبحان اللہ. ہم اللہ کے رسول کے پیغام کو آگے پہنچانے والے ہیں، تم اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہو کہ جس آدمی کے بارے میں کوئی سچا اور جھوٹا بھی کہہ دے، جس آدمی کے بارے میں کوئی داغدار بھی کہہ دے اور کوئی ایک صاحب ہے، مگر ہمارے نبی وہ کہ مسلمان تو مسلمان، صحابہ تو صحابہ، کافروں نے بھی کہا یہ صادق اور امین ہے، ہم ان کے نائب ہیں. سبحان یہ اللہ. سب سے بڑا اعزاز ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لوگ بڑے بڑے فخر کرتے کہ میں LLB کی ڈگری لے کر جو ہے بڑا خوش ہوں، میں جناب میرے پاس قومی اسمبلی کی اور فلاں فلاں میرے پاس ڈگری ہیں. اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا میں نہ کچھ ہونے کے باوجود یہ جو ہمارے پاس لیبل لگوانا علماء کا، یہ سب سے بڑی خوش قسمتی کی ہماری یہی بڑی بات. ہم فخر محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ یہ لفظ ہمارا غرور ہے، یہ ہمارا فخر ہے. کیوں؟ کہ ہم نبی کے نائب ہیں. اس لیے یہ چیز اپنے اندر اگر آپ کو اسی طرح یہ چیزیں ملے کہ آپ کے جن سے دوری اختیار کرو، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے، یہ ویسے، دیکھیں یہ ان کا اپنا عمل ہے. اگر ایک آدمی کرے اس کا اپنا عمل ہے. آپ اپنا طلب جو درست رکھیں، آپ اپنا دین درست رکھیں، آپ اپنی قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہے اس کو آپ درست رکھیں، باقی چیزوں کو ہٹا دیں، چھوڑ دیں. یہ چند دن پہلے بدھ کا دن تھا، ڈاکٹر شاہد ویس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. آپ میں سے شاید اس مسجد میں آئے تھے، آپ نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی. آپ میں سے یہ یاسر بھائی کو پتہ ہے، یہ باقی جو لڑکے ہیں ان کو پتہ ہے. ڈاکٹر شاہد ویس صاحب ایک بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام تھا. جیسے ہیرو کو نا، ہیرے کو اگر کوئی ریت میں پھینک دے، اگر ہیرے کو کوئی آلووں میں اس کو گرا دینا، جیسے کسی کو پتہ نہیں ہوتا، بیٹھ دیں، پتہ نہیں ہوتا کسی کو. تو یہ چیزیں اگر کسی کو پتہ نہیں ہے، جیسے اس کو ڈٹولا جائے بعد میں وہ ہیرا نکلتا چمکتا دمکتا. وہ کب پتہ چلتا ہے؟ ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ ہم تب تک قدر نہیں کرتے جب تک بندہ زندہ، مرنے کے بعد اس کی قدر کرتے ہیں، مرنے کے بعد. اب یقین مانے اس آدمی کی کیفیت، جو اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ ہوتے ہیں. اب ایک آدمی جمعے کی اپنے مجلس سے ذکر کر کے جا رہا ہے، مجلس سے ذکر، جمعے کے دن ان کے گھر میں مجلس سے ذکر، یعنی کہ سب کو بٹھا کر اللہ اور اس کی رسول کی باتیں بتایا کرتے تھے. اب وہ آدمی مرنے سے پہلے سارے معاملات لے کے جا رہا ہے کہ بھائی میرے جانے کے بعد یہ سنبھالے گا، یہ سنبھالے گا، یہ سنبھالے گا، یہ سارا کچھ سنبھالے گا، یہ لے کے جا رہا ہے. اس کے بعد جناب ایک کو امیر مقرر کیا، آپ اس چیز کی امیر ہے، آپ اس چیز کی امیر ہے، آپ کا کام یہ بنتا ہے. یہ سارے معاملات ایک بندہ لے کے جا رہا ہے، اور پھر مرنے سے چند لمحے پہلے سب کو خوشگوار اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما. اور پھر ایک ایک کو فون کر کے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھ سے اگر کوئی غلطی تو مجھے معاف فرمانا. اور پھر جب آخری لمحات 5 منٹ رہ جاتے کہ 5 منٹ میں اس آدمی کی ڈیتھ ہونی ہے، انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو وہ آدمی اپنا سر سجدے میں رکھتا اور درود شریف پڑھنا شروع کرتا اور اسی حالت میں وہ موت پا جاتی. سبحان اللہ. اب یہ کس نے بتایا کہ بھئی آپ کی موت آ رہی ہے؟ موت کو قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ 1 سیکنڈ کا بھی آپ کو مہلت نہیں ملے گی جب انسان کے پر اسرائیل اسلام آ جائے، آنکھ چمکنے کی نہیں ملے گی. مگر اس آدمی کو اتنی مہلت کہ یہ سارے معاملات لے کے جا رہا ہے کہ میرے اس مدرسے کو کون سنبھالے گا، اس مدرسے کو کون سنبھالے گا، اس کا کون وارث ہوگا، یہ کیا سارے معاملات لے کے جا رہے ہیں. پھر اللہ توبہ ہو رہی ہے، پھر سب سے معافی تلافی ہو رہی ہیں، اور پھر سجدے میں چلے گئے. ایک یہ شخصیت، اور ایک کراچی کے مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا. آج بھی ویڈیو بیان آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آج آپ اٹھا کر دیکھیں، یقین مانے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا بیٹا جی میرا سفر بہت کم ہے. اور پھر آنکھوں میں آنسو آگے فرمایا کہ ڈھونڈو گے مگر ملوں گا نہیں. جمعے کو یہ بیان دیا اور پیر منگل کو ان کی وفات ہو گئی. یہ لوگ کیا اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو نا، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو، یقین مانے یہ لوگ نہیں ملتے، ان کو اللہ بتا دیتے ہیں، دل میں الہام ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں کہ بھئی تمہاری موت آنے والی ہے، اپنا جو نا تمام درست کر لو کھاتے وغیرہ. یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک آدمی کو موت آنے سے پہلے خبر ہو جائے کہ بھئی آپ کی موت آنے والی، وہ کسی کا قرض اگر لین دین ہو وہ بھی کر لے، سارے معاملات کسی کی سپرد کر دے. کتنا خوش نصیب آدمی. اور ایک آدمی کو اچانک دھڑام سی موت آ جائے، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے کلمہ پڑھا، نہ کسی کا قرض لیا اور نہ کسی کا دیا، یعنی کہ اس کے سر پہ بہت سارے بوجھ ہیں. اس آدمی کی موت میں اور اس آدمی کی موت میں کتنا فرق ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، جب ڈاکٹر شاہد ویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قبر میں دفنانے لگے، جیسے ان کو قبر میں رکھا گیا، ان کے سینے کی سیٹ پر، جو سینہ کی سیٹ پر آسمان پر، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھ دیا گیا، اوپر لکھ دیا گیا. اس کی وجہ کیا لکھی علماء نے جو قریب تھے؟ انہوں نے کہا یہ سب سے زیادہ ذکر جو کرتے تھے نا، اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد، یہ پڑھا کرتے تھے بہت زیادہ. تو دیکھیں دنیا میں محبت دکھا دیتے ہیں، دنیا میں. یقین مانے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو ایک متقی پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھے گا، میرے نبی پاک نے فرمایا گویا کہ اس نے مجھ محمد کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ حدیث میں ہے کہ گویا اس نے محمد کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور جس نے ذرا کمزور سے عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی، کمزور سے عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا گویا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ لہٰذا ایسے پروپیگنڈے میں قطع مت آئیں۔ ایک آدمی غلط ہے نا تو ہماری شریعت پھر بھی نہیں کہتی کہ اس کو غلط کو، وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ کہتے ہیں انسان کی ذات سے نفرت نہ کرو، انسان کی گناہ سے نفرت کرو۔ انسان کی ذات سے ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر ایک آدمی شرابی ہے، آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے، آپ اس کی شراب والے عمل سے نفرت کریں، اس انسان کی ذات سے نفرت قدر نہیں کر سکتے۔ یقین مانے اگر میرے نبی ایسے کرتے کہ انسان کی ذاتیات سے نفرت کرتے تو آج دنیا میں کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ یہ عمر فاروق کیسے اسلام لائے؟ یہ اسی وجہ سے لائے کہ اللہ کے نبی ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے نفرت تھی، مگر عمر فاروق کی ذات سے کیا تھی؟ محبت تھی، ذات سے محبت تھی، عمل سے محبت نہیں تھی۔ جتنے بھی کافر تھے نا، یقین مانے اللہ کے نبی کا ایسا ایک معمول تھا کہ اللہ کے نبی تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کی گرد میں، اور اگر کوئی کافر آپ سے ملنے آ گیا تو یقین مانے اللہ کے نبی اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے احترام کے لیے۔ تو وہ آدمی آٹومیٹکلی کیا کہتا تھا کہ یار اتنی مجھے عزت دے رہے ہیں کہ میں حالانکہ غیر مذہب ہوں اور یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمانوں کا نبی مجھے عزت دے رہا ہے، تو صرف اتنے سے عمل کو دے کر وہ کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں، سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھا دیں، بس یہ اتنا سا چھوٹا سا عمل۔ مگر آج اگر ہم اپنے گریبان میں تھوڑا سا جان کے، میں بھی آپ بھی جان کے، ہم دوسرے بندے کو کتنی عزت دیتے ہیں، ہم دوسرے بندے کو کتنے احترام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے عمل کو دیکھ کے وہ مسلمان ہو جائے۔ کیا کبھی ایسا ہوا؟ آج تک یقین مانے میرے سمیت ہم نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ یقین مانے نہ میں نے اور نہ آپ نے کیے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اعمال کھوٹے ہیں، ہمارے اعمال وہ اعمال نہیں ہیں کہ جو اعمال ہونے چاہیے۔ صحابہ کرام اس طرف نکلتے تھے لوگ مسلمان ہوتے تھے، اس طرف نکلتے تھے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ہم اس طرف نکلتے پیسے کی کھوج میں، اس طرف نکلتے پیسے کی کھوج میں، سامنے نکلتے پیسے کی کھوج میں۔ ہم کہتے دنیا دنیا دنیا، یہ دنیا جتنی مرضی کما لے، آپ کی مرنے کی دیر ہے، بس مرنے کی دیر ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھانا، قبر میں رکھ دینا، سلیبیں آپ کے اوپر رکھ دینی، مٹی ڈال دینی ہے، بس چند سی رسمی دعا کر کے گھروں کو آ جانا۔ پھر کون جاتا ہے اس مردے کے پاس؟ پھر کون یاد کرتا ہے؟ بڑے رونے والے دیکھیں کہ ہائے میرا باپ مر گیا، اس کے بغیر میرا سہارا نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ مگر میں نے اس بیٹے میں سے کوئی ایک بیٹا بھی نہیں دیکھا کہ جو کہتے جناب یہ قبر کی پہلی رات میں چارپائی رکھ کے میں اپنے والد صاحب کے پاس سو۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک رسمی محبت ہے، رسمی محبت ہے۔ مرنے کی بعد یقین مانے کوئی اپنی ماں کو یاد نہیں کرتا، باپ کو یاد نہیں کرتا، اگر ہو تو وہ رسمی دعا بن جاتی ہے، رسمی دعا۔ پکی سچی محبت کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ دنیا ہے، یقین مانے سہارا صرف دو چیزیں، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس تک پہنچنے کے لیے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے وہ ذریعہ قرآن اور حدیث ہے۔ اور قرآن حدیث کون سکھائے گا؟ عالم سکھائے گا۔ قرآن حدیث تک آپ کو سمجھائے گا کون؟ وہ عالم ہی سمجھائے گا، عالم کے بغیر نہیں کوئی سمجھا سکے گا۔ آج ایک بچے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو قرآن کی ترجمے لکھا ہوا تھا کہ مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھی، مریم حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب یہ جو مریم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھی تو پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی کیا لگے؟ بانجے لگے نا، بانجے لگے۔ انہوں نے کہا یہ تو بانجے ہوئے، یہ کیا؟ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا والد کوئی نہیں تھا، قرآن میں یہ لکھا ہوا۔ اب دیکھیں نا، میں نے اس کو پھر کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ جو مسئلہ لکھا ہوا نا کہ یہ بہن تھی، وہ مریم اور تھی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی وہ مریم اور تھی، یہ الگ الگ ہے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا طلب علماء کے ساتھ ہے کہ جب بھی مجھے مسئلہ پیش آتا ہے تو میں علماء سے پوچھتا ہوں، اس لیے میں گمراہ نہیں ہوتا، اس لیے میں اب دیکھو حدیث میں لکھا ہوا، میں آپ کو واضح دکھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو پیٹ کی بیماری ہو نا، پیٹ کی بیماری ہو، وہ اونٹنی کا پیشاب پی لے، اونٹنے کا پیشاب پی لے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ کو اگر پیٹ کی بیماری لگ جائے، آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ جا کے اونٹ کی جناب پیشاب پی لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے بتاؤ آپ کس حال سے جا کر پیو گے؟ مجھے بتاؤ کون سا طریقہ نکالو گے؟ ایک طرف یہ لکھا ہوا اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے کہ استنزہ من البول فانہ آمۃ من عذاب القبر، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، یہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، پیشاب کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں،
کپڑوں بھی پڑتے ہیں، جسم بھی پڑتے ہیں، چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، مگر ہم احتیاط نہیں کرتے، انگریزوں کی طرح ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. جو چھینٹیں ہمارے جسم پڑتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور دوسری حدیث میں لکھا کہ جناب آپ کو اگر پیٹ کی بیماری لگ جائے تو آپ جا کر اڑنے کا پیشاب پئیں. ایک طرف اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اور دوسری طرف فرما رہے ہیں کہ پیشاب پیو. یہ تو سمجھ سے بالا تر ہوگی، یہ تو سمجھ میں آنے والی نہیں. آپ کا کوئی کاروباری تاجر مجھے اس مسئلے سمجھا دے، مجھے آپ کا ملک کا وزیر اعظم مجھے مسئلہ سمجھا دے، مجھے ڈپٹی سمجھا دے، کمشنر سمجھا دے، یا کوئی فوجی یا آرمی والا بندہ سمجھا دے، یقین مانے کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا. اگر کوئی سمجھانے والا ہوگا یا تو وہ عالم ہوگا یا عالم کے پاس بیٹھنے والا سمجھا دے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. کیوں کہ یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے علماء ہیں. اب یہ حدیث آپ کو بتا دوں کہ یہ کیسے. اب دیکھیں جس جگہ فرمایا نا کہ پیشاب اونٹنے کا پیشاب پیو، دودھ پیو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ ایک خاص طبقے کے لیے تھا، ایک خاص طبقے کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں تھا. وہ ایک مخصوص لوگ آئے تھے، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہمارے پیٹ بڑھ کے بیماری لگی ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے وہ صدقے کی اونٹنی اور اونٹ چل رہے ہیں، جا کے ان کا دودھ بھی پیو، ان کا پیشاب بھی پیو، آپ ٹھیک ہو جائے گے. انہوں نے جا کر پیا، وہ بالکل تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گئے. یہ صرف خاص ان لوگوں کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں. اور یہ جو دوسری حدیث ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، یہ سب امت کے لیے کہ سب نے اس سے بچنا ہے. اب دیکھو آسان حل پتہ چل گیا. یہ کون؟ یہ قرآن اور حدیث، یہ علماء سمجھنے والے ہیں. لہٰذا اپنے دلوں کو پاک کرو، اپنے دلوں کو پاک کرو علماء کی بغض سے. یقین مانے قسم کھا کر کہتا ہوں، حدیث سے ثابت میں نے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اس بندے کو، مرتے وقت. کیونکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آج آپ دیکھیں، آج آپ ایک جرنل کی، آپ ایک جرنل ہے، ملک کا جرنل ہے، اور وہ جرنل کا نائب ہے، آپ اس جرنل کی نائب کی توہین کریں تو جرنل آپ کو نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جرنل کی جو نائب ہے اس کی توہین کی، یہ گویا کہ میری توہین کی ہے، یہ میری توہین کی ہے. تو جو آپ کسی عالم کی توہین کریں گے گویا کہ آپ نے نبی کی توہین کی ہے. کیوں کہ وہ تو نبی کا نائب ہے نا، وہ نبی کا نائب ہے. باقی اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اگر وہ برا ہے تو برا اس کو رہنے دو، وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے. وہ برائی آپ اسے ہٹا نہیں سکتے. اگر اس میں کوئی برا عمل ہے، برا عمل ہے، تو اب یہ وہ جانے اور خدا جانے، یہ اس کا کام ہے. باقی آپ اپنے دلوں کو صاف رکھیں. اور دوسرا، مسجدوں میں ضرور جایا کریں، کیونکہ فتنے کا وقت ہے. یہ جو وقت چل رہا ہے نا، یہ فتنے کا وقت. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا فتنے ایسے پھیلیں گے کہ جیسے کسی آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جائیں اور ہو فرش، تو وہ دانے ملتے نہیں ہیں، ایسے بکھر جاتے ہیں وہ دانے. اللہ کے نبی نے فرمایا وقت آئے گا فتنے پھیلیں گے ہر طرف سے. اور آج آپ دیکھیں جس دور میں آپ جی رہے 2023، ہر طرف آپ فتنہ دیکھیں گے. عورت کا فتنہ الگ، پیسے کا فتنہ الگ، سود کا فتنہ الگ، یہ مہنگائی کا فتنہ الگ، بے حیائی کا فتنہ الگ. یعنی کہ ہر طرف سے آپ کو فتنوں نے گھیر رکھا ہوا، ہر طرف سے. یعنی کہ شیطان نے یہ عزم اور وعدہ کیا کہ ہم آپ کی ایمان کو بچنے نہیں دیں گے، بچنا نہیں دیں گے. صحابہ نے فرمایا کہ فتنوں سے بچنا کیسے؟ آپ نے بچنا کیسے؟ فرمایا فتنوں سے آپ نے ایسے بچنا ہے کہ جیسے کسی آدمی نے ریشم کا سوٹ پہنا ہو، ریشم کا، کیونکہ یہ ریشم کا جو سوٹ ہوتا ہے نا، یہ کانٹے اس کو جلدی پکڑ لیتے ہیں. اور آپ جس راستے پر آپ کا سفر ہے، اس طرف بھی کانٹے، اس طرف بھی کانٹے ہیں. تو فرمایا کہ جس طرح تم اپنے آپ کو نا کپڑے کو سمیٹ کر، ایسے کپڑوں کو سمیٹ کر اس سے گزر کر جاتے ہو نا، اس کانٹوں سے بچنے کے لیے. فرمایا کہ جب ایسا دور آ جائے نا، اس میں اپنے آپ کو، اپنی ایمان کو، اپنی نظروں کو سمیٹ کر آپ نہیں گزرنا، اپنی نظروں کو. علماء کی تحقیق ہے کہ آج کے دور میں جو بندہ دو چیزوں سے بچ جائے نا، وہ فتنوں سے بچ جائے گا. وہ دو چیزیں کیا؟ ایک نظر کی حفاظت ہے، اپنی نظروں کی حفاظت. اس سے غیر محرموں کو نہ دیکھا کرو، عورتوں کو نہ دیکھا کرو، لڑکیوں کو نہ دیکھا کرو. یہ انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں. جو لڑکی کا دیکھنا فتنہ، آنکھ میں جب بس جائے نا کسی لڑکی کا عکس، یہ زنا کرنا آٹومیٹکلی آسان ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی. کیونکہ ذہن پر وہ شیطان ابلیس جو ہے نا، ایک غبار آپ پر مسلط کر دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے. اور جب مسلط کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے حدیث میں ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے زنا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے کہ اس کے سینے سے ایمان نکال دو، اس کے سینے سے. تو جب وہ زانی آدمی زنا کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایمان نکال لیتے. اب مجھے بتاؤ کہ جب آپ کی سینے میں ایمان نہیں رہا اور آپ اس حالت میں، اللہ نہ کرے آپ کو اگر موت آ جائے، تو مجھے بتاؤ آپ کو مسلمان کون کہے گا؟ ہم تو آپ کو مسلمان کہہ دیں گے بظاہر، مگر نبی آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے، اور آپ کی بخشش نہیں، آپ ڈائریکٹ جہنم میں چلے جاؤ گے، کیونکہ آپ کی سینے میں ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ بد نظری زنا تک لے کے جاتی ہے، یہ لڑکی کا دیکھنا زنا تک لے کے جاتا ہے. اور یاد رکھنا، لڑکی کا دیکھنا جہنم تک لے کے جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت 5 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، 5
اور یہ حدیث فرمائیے النساء حبائل من الشیطان کہ عورت شیطان کا جال ہے، یہ جال ہے، اس کے ذریعے سے گھیرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کا دلک مضبوط ہوگا، اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، ذکر کرنے والے ہوں گے، آپ استغفر اللہ کرنے والے ہوں گے، تو آپ کبھی بھی ڈاما ڈول نہیں ہوں گے، آپ کا ایمان بالکل صحیح سلامت رہے گا۔ یہ تو 2023 کے فتنے نا، 2030 آ جائے، اس سے بھی بڑھ کر بے حیائی آ جائے۔ اگر آپ کا تعلق قرآن اور حدیث اور علماء کے ساتھ ہوگا نا تو آپ کبھی بھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے، کبھی بھی نہیں۔ آخری بات بتاتا ہوں، ایک بچہ تھا، ایک بچہ وہ درس میں پڑھنے جایا کرتا تھا، درس میں اللہ نے اس کو حسن بڑھا دیا ہوا تھا، حسین و جمیل تھا، بڑے بڑے بال رکھے تھے، اس نے داڑھی تھی خوبصورت، حسن اس کا 2 بالا تھا، بڑا بے مثلوں بے مثال اس کا حسن تھا۔ وہ جس گلی سے گزرا کرتا تھا نا، جس گلی سے گزرا کرتا تھا، وہاں پر ایک لڑکی تھی، وہ اس کی شدائی ہو چکی تھی، اس کے حسن کی۔ اب وہ لڑکا روزانہ وہاں سے گزرے، یہ لڑکی اس کو دیکھے، وہ روزانہ وہاں سے گزری، لڑکی اس کو دیکھے، مگر لڑکے کو سلام ہے، کیونکہ اس نے اپنے استاد سے سنا ہوا تھا کہ جو ایک بار کسی لڑکی کو دیکھتا نا، ایک بار، تو وہ بندہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جو ایک بار نظر دیکھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سلاح گرم کر کر کے اس کی آنکھوں میں لگائیں گے۔ تو لہٰذا وہ اپنی آنکھیں نیچے کر کے گزرتا تھا، اور یاد رکھنا خوبصورت آدمی جب اپنی آنکھوں کو نیچے کرتا نا تو اس کا حسن اور 2 بالا ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی آزما کر دیکھیں کہ جو آدمی حسین و جمیل ہوتا نا، اگر وہ اپنی آنکھوں کو ایسے اٹھا لے تو اس کا حسن واضح طور پہ نظر نہیں آتا، اگر وہ تھوڑا اپنی سر کو ایسے کر لینا تو اللہ تعالیٰ اس کے حسن کو اور 2 بالا کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کے خوف سے نظروں کو جھکا لے تو اس میں اور حسن آ جاتا ہے۔ تو وہ بچہ اپنے سر کو ایسے کر لیتا تھا، جھکا لیتا تھا۔ اب ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن لڑکی نے کوئی ترکیب سوچی اس لڑکے کو اپنی جال میں پھنسانے کے لیے، جیسے کہ یوسف کو زلیخا نے پھنسانے کی چال چلی تھی۔ اس نے کہا کہ جی دروازہ، یہ کنڈی کھولنا، کنڈی کھولنا۔ اس لڑکی نے کنڈی کھولی، جیسے اس نے کنڈی کھولی، لڑکی نے اس کو بازو سے پکڑا اور اندر کھینچ لائی، دروازہ لگا دیا کہ اگر شور کرو گے تو میں تم پر بدنامی کا داغ لگا دوں گی۔ اب ظاہر بات ہے، اگر ایک آدمی کو اسی طرح با عزت آدمی ہو، اس کو کوئی کہے کہ جناب اندر آ جاؤ، اگر اب بھی لڑکی کے شور شرابہ کیا تو میں تم پر الزام لگا دوں گی، تو یہ معاشرے میں تو وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ اچھا، اس لڑکے نے کہا اچھا آپ کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہنا یہ کہ دل کی خواہش پوری کر دو، زنا کر دو میرے ساتھ بس۔ لڑکے نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کیا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا، قرآن میں لکھا ہوا۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہوا، مگر ابھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لڑکے نے کہا اچھا مجھے 2 منٹ دے دو، آپ کا واش روم کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہمارا واش روم ہے، آپ چلے جاؤ وہاں پہ۔ اس نے کہا مجھے پیشاب کر دے دو۔ وہ لڑکا گیا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس نے جو ترکیب سوچی اس زنا سے بچنے کے لیے، آج کا نوجوان کہتا ہے مجھے زنا کا موقع مل جائے، مجھے موقع مل جائے، فون پہ ڈھونڈتا رہتا ہے، لڑکوں سے نمبر مانگتا رہتا ہے کہ مجھے کوئی نمبر دے دو، مجھے کوئی نمبر دے دو۔ اور وہ نوجوان اس لڑکی سے بچنے کے لیے اور زنا سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا، اس بیت الخلاء میں گیا اور وہاں پر پخانہ لیا اور اپنے کپڑوں پہ اور اپنے جسم پہ مال دیا، اپنے جسم پہ مال دیا۔ ظاہر بات ہے جب پخانہ جسم پہ لگ کے بدبو آتی بندے سے، اس سے بدبو آنا شروع ہوگی۔ جب وہ لڑکی قریب گیا، لڑکی نے کہا نکلو یہاں سے، گندے آدمی، بدترین آدمی، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے کنڈی کھولی، وہاں سے چلا گیا، ساتھ ایک چشمہ بہ رہا تھا، وہاں پہ غسل کیا، غسل کر کے اس کے کپڑے گیلے تھے۔ اس نے کہا اگر گھر چلا گیا لیٹ ہو جاؤں گا، کلاس سے استاد سے مار پڑے گی، لہٰذا گیلے کپڑے میں چلے جاتے۔ وہ جیسے گیلے کپڑے میں آیا تو استاد نے 2 منٹ کے لیے کلاس روک دی، 2 منٹ کے لیے۔ اس نے کہا روکو بھائی، آج بتاؤ یہ خوشبو لگا کر کون آیا، خوشبو لگا کر کون آیا؟ تو سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ استاد نے کبھی بتاؤ کون خوشبو لگا کر آیا؟ سارے کہتے استاد جی اس بچے سے خوشبو آ رہی ہے۔ استاد نے کہا کھڑا کہ بھائی بتاؤ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، میں کب سے پوچھ رہا ہوں خوشبو کیوں لگائی، خوشبو کیوں لگائی؟ لیکن استاد جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ کہا قریب آؤ۔ جب قریب اس کے جسم کو سونگا گیا تو اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ استاد نے کہا کہ یہ کیا عمل؟ اس نے پھر اپنا عمل بتایا کہ میں نے زنا سے بچنے کے لیے یہ کیا۔ استاد نے کہا جا، جب تک تو زندہ رہے گا زنا سے بچتا رہے گا، بدنظری سے بچتا رہے گا، تیرے جسم سے جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ یہ دیکھو کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی لگا کر دیکھے، یقین مانے دنیا کے معاملات ایسے مل جائیں گے۔ یہ رزق کے پیچھے بھاگنا، یہ پیسوں کے پیچھے بھاگنا، یہ کاروباروں کے پیچھے بھاگنا، در در کے مارے ٹھوکرے کھانا، پیسہ روٹی بچوں کے خرچے نہیں پورے ہوتے، صرف اللہ کے ساتھ یاری لگا لو، رسول اکرم کو اپنا دوست بنا لو۔ دوست سے کیا مراد ہے؟ جیسے دوست کی بات مانتے ہیں نا، ویسے جیسے یعنی کہ کوئی دوست آپ کو کہے کہ یار مجھ سے اگر محبت ہے تو میری بات مان لو، میری بات مان لو۔ اللہ کی رسول کی بات مان کر تو دیکھو یار، کبھی عمل کر کے تو دیکھو، ایک سنت پر چل کر دیکھو، ایک سنت پر، یقین مانے زندگی میں بہاریں آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول اس طرح اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پانی پینے سے پہلے برتن میں دیکھ لیا کرو، پانی پینے، یہ آپ پانی پینے لگے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں بند کر کے پانی نہیں پینا،
سب سے پہلے اس برتن میں دیکھو، پانی میں دیکھو کوئی چیز تو نہیں ہے نا۔ یہ یہودی نے سنا اور یہودی کیا کہنے لگا، یار یہ مسلمانوں کا نبی ہر وقت یہی ان کو باتیں بتاتا رہتا۔ اب یہ گھر چلا گیا، یہ یہودی گھر چلا گیا، جب وہ پانی پینے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ مسلمانوں کا نبی کہتا ہے کہ جب پانی پینے تو ایک بار پانی کو دیکھ لیا کرو، آخر میں دیکھو اس میں ہے کیا چیز ہے۔ پہلے وہ پانی پینے لگا، اچانک اس کے دل میں خیال آیا، ذہن میں وہ بات آ گئی کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا ان مسلمانوں کے نبی نے کہ ایک بار دیکھ لیا کرو۔ جب اس نے دیکھا تو اس پانی میں بچھو تھا، اس نے کہا اگر یہ میں پی جاتا نا تو میری جان کیا ہو جاتی، چلی جانی تھی۔ اسی وقت آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک عمل کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھو اس ایک سنت نے اس کی کیا کی، جان بچا لی۔ اور مسلمان اگر میرے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا شروع ہو جائے نا، ایک ایک سنت پر عمل کرنا شروع ہو جائے، یقین مانے پھر ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں گے تو رزق آپ کے گھر میں خود بخود آ جائے گا۔ کئی حدیثوں میں ہے، اب ٹائم مختصر ہے ورنہ میں آپ کے سامنے حوالے رکھوں ایک ایک حدیث کا کہ کمانے والا کوئی نہیں ہے، ہاتھ بالکل ایسے نہ، جسم میں طاقت نہیں ہے کمانے کی، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کے گھر میں کھانا ضرور پہنچانا ہے، اس کے گھروں میں۔ اس لیے بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلو، اپنے مسجد کے اماموں کے ساتھ محبت رکھا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، ذکر کیا کرو، استغفار کیا کرو، پہلے کلمے کا ورد کیا کرو۔ یہ چیزیں اگر اپنے آپ میں پیدا کر لیں گے نا، یقین مانے چلتے پھرتے آپ ولی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ سارے عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ مجھ سمیت ہم سب گنہگار خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے اللہ سب کی مصیبتیں دور فرما۔ الہ العالمین جو کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے، رزق کے حوالے سے پریشان ہے، پیسے کے حوالے سے پریشان ہے، الہ العالمین کوئی بھی پریشانی ہو سب کی پریشانی دور فرما، سب کی تنگدستیاں دور فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے گھروں میں برکت عطا فرما، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، سب کو صحتیابی عطا فرما، سب کو یا اللہ تعالیٰ تندرستی والی زندگی عطا فرما، ایمان والی محبت اور مٹھاس عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین اپنے ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سب کو جدگان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، خصوصاً بالخصوص استاد محترم ڈاکٹر شاہد علی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی درجات بلند عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ پڑھنے کی، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے اپنا اور اپنے حبیب کا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، مقبول زیارت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین جس گھر میں بیٹھے ہیں اس گھر میں برکت عطا فرما، اور جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ یہ بھائی بلال کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحتیابی عطا فرمائے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک۔